بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آپ سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں نے کہا اپنی چڑیاں دکھاتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اتنی خوبصورت ہیں، چھوٹے چھوٹے پیرٹس ہیں، تو میں نے اپنے ساتھ ہی اپنے کچن میں رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا اس کے ساتھ بڑی رونق ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب میں کام کرتی ہوں سارا دن، تو مجھے ایسے فیل نہیں ہوتا کہ جیسے میں اکیلے لگی ہوئی ہوں کچن میں، اور مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میرے ساتھ جو ہے نا ساتھی ہیں سارے دن کے، تو الگ سی رونق بھی ہو جاتی ہے کچن میں، اور اچھا بھی لگتا ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ بھی سارا دن بولتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کی سب سے اچھی بات ایک اور ہوتی ہے کہ یہ صبح فجر کے ٹائم جو ہے نا ماشاءاللہ جیسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بولتے ہیں ماشاءاللہ، اور گھر میں بڑی رونق ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ان کو سن کے ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی ٹائم پہ جو ہے فجر کے ٹائم اٹھ جائے اور نماز وغیرہ پڑھے۔ ہاں جی، تو یہاں پہ جی میں نے کہا کچن میں آئی ہوں صبح صبح، تو بچوں کو آج چھٹی ہے، ویکینڈ ہے، سنڈے والا دن ہے، تو میں نے کہا کچن صبح ہی آپ کلیئر کر لو اور ساتھ ساتھ اپ ٹو ڈیٹ کام کر لو، تو پھر سارا دن جو ہے نا ویکینڈ میں آپ کے کام بڑھتے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آرام آرام سے کام ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ جی میں نے رات کو ہے ڈش واشر آن کر دیا تھا، تو میں نے کہا سارے برتن جو ہے نا رات کو ہی بندہ دھو لے، تو صبح اٹھ کے جو ہے نا سارے برتن وغیرہ میں سمیٹ لوں گی، اور ناشتے سے پہلے ہی پھر وہ کلیئر کر لوں گی، اور اس میں اور برتن جو لگانے ہوں گے میں وہ بھی لگا دوں گی، کیونکہ کل جو تھی تھوڑی سی میں تھک گئی تھی۔ میں نے پیٹیو بھی سارا واش کر دیا تھا، صاف ستھرا کر دیا تھا، اپنے بیٹے کے بال بھی کٹوا کے آ گئی تھی، تو پھر سردی تھی بہت زیادہ، کل شام کو ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ یہاں پہ موسم جو ہے نا اب چینج ہو رہا ہے، اور دھوپ تھوڑی بہت نکل آتی ہے، دھوپ میں ہی اچھا لگتا ہے، بس یہ کہ ویسے تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو آٹم بس سٹارٹ ہو گیا ہے، تو ماشاءاللہ سے ادھر آپ کو پتہ ہے پھر اب سردی کا موسم آ جاتا ہے جلدی، تو میں نے کہا اسی لیے جو ہے نا ٹائم پہ آج دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی تھی، بڑا اچھا ویدر تھا آج، تو میں نے کہا مجھے جب بھی دھوپ نکلتی ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے کام کرنے کا، اور باہر کے بھی کام کرنے کا، گھر کے بھی کام کرنے کا، اور بچوں کو بھی اپڈیٹ کرنے کا، تو موسم سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اگر موسم اچھا ہے تو آپ کے دل کا موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور اگر موسم اچھا نہیں نہ ہوتا تو پھر آپ کے اندر کا جو موسم ہوتا ہے نا وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ابھی لاسٹ ویک سارا دن بارشیں ہوتی رہی ہیں، اور میرا دل جو پورا ہفتے ہے نا وہ بہت زیادہ اداس رہا تھا، اور ایسے لیزی لیزی سی تھی، اس طرح تھا سستی ہوئی ہوئی ہے، اور کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، تو موسم میرے خیال سے بہت زیادہ آپ پہ جو ہے نا افیکٹ کرتا ہے۔ دھوپ سے آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کے روشنی ہوتی ہے آپ کی لائف میں، اور گھر کے کام کرنے کا دل کرتا ہے، کلیننگ وغیرہ جو بھی ہے۔ اور یہاں پہ جب میں آئی تھی پاکستان سے، تو پاکستان میں مجھے بارشیں اور ٹھنڈا موسم بہت اچھا لگتا تھا۔ مجھے یاد ہے وہاں پہ ہم لوگ پکوڑے بناتے تھے، چائے بناتے تھے، دہی بھلے بناتے تھے، اس طرح کی چیزیں ہم لوگ بناتے تھے اسپیشل، ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی، اور بلکہ اس بارش جس دن ہوتی تھی نا ہم لوگ اسکول سے چھٹی بھی کر لیتے، اور بلیو کریں بہانہ مل جاتا تھا کہ ہم نے جی آج اسکول نہیں جانا، سردی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہمیں بخار ہو گیا، ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ اس ملک میں تو ہے نا بچے بہانہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہر میجورٹی جو یہاں پہ موسم ہوتا ہے وہ سردی کا ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو بلکہ یہاں پہ اسکولوں میں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو یوز ٹو کرتے ہیں، ایون کہ برف بھی پڑ رہی ہوتی ہے نا تو برف میں اسکول مسٹ جانا ہوتا ہے، اور باہر بلکہ گارڈن میں پلے کرواتے ہیں، ان کے مطلب کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور بہت زیادہ سلپری جگہوں پہ نہیں جانے دیتے، مگر یہ کہ ان کو موسم کی عادت مطلب ایسے ڈالتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے لوگ ہیں سارے جو کاموں پہ جاتے ہیں، وہ بھی چاہے بارش ہو رہی ہے، چاہے طوفان آ رہا ہے، چاہے آندھیاں آ رہی ہیں، چاہے برفیں پڑ رہی ہیں، سب نے کام پہ جانا ہی جانا ہے۔ تو یہاں پہ ایک نارمل سی چیز ہے کہ جی موسم خراب ہے، کیونکہ کبھی کبھی موسم تو نہیں خراب ہوتا نا، یہاں پہ تو ہمیشہ میجورٹی موسم خراب ہی ہوتا ہے، سو اس لیے اپنے آپ کو جتنا بھی آپ یوز ٹو کر لو، جتنا زیادہ آپ جلدی ایڈجسٹ ہو جائیں ان ملکوں میں، اتنا آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ پھر بلیو کریں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑتی، وہی جملہ ہے نا جیسا دیس ہے ویسا بھیس ہے، تو آپ نے جو ہے نا جس طرح کا دیس ہوتا ہے اس طرح سے ہی آپ نے جو ہے نا طور طریقے کرنے ہوتے ہیں، ان کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم پاکستان کے طور طریقے یہاں پہ چلائیں، یہاں کے طور طریقے پاکستان میں چلائیں، نہیں،
پاکستان میں ہمارے ملکوں میں اپنا سارا سیٹ اپ ہے اور یہاں پہ ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے. ہاں یہ ہے کہ میں کہتی ہوں اپنے لمٹس میں رہ کے آپ اپنا کام کریں، اپنی اس جو آپ کی باؤنڈریز ہیں اس سے باہر ہو کے آپ کچھ نہ ایسا کریں، اور جو لیگل طریقے سے ہر اچھے طریقے سے آپ جو ہے رہیں دوسرے ملکوں میں. تو یہاں پہ جی میں نے الحمدللہ سارا جو ہے ڈش واشر کلیئر کر لیا، اور آج کے جو بھی برتن جمع ہوں گے وہ میں اس میں کر کے جو بعد میں چلاؤں گی، کیونکہ جب وہ فل ہوگا تو پھر ہی اس کے بعد میں چلاؤں گی. تو اس لیے بس ناشتے کے ہی برتن تھے تو میں نے کہا ساتھ ہی جو ہے نا کلیئر کر لیں، ساتھ ہی ناشتے کے برتن بھی. تو یہ دیکھیں جی، جو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ برتن میں دھو رہی ہوں. دیچکیاں جو ہیں ہماری ماشاءاللہ سے جو ہمارے کھانے پکتے ہیں گھروں میں ایشین ہمارے لوگوں میں، یہ جو ڈش واشر ہوتے ہیں نا یہ صرف گوروں کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ بس انہوں نے جو لائٹ سا کھانا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا آپ ہلکے پھلکے برتن ڈال کے دھو دیں. مگر آپ کو پتہ ہے ہمارے برتنوں میں تو اتنی برکت ہوتی ہے، اور ہم نے آدھے سے زیادہ برتن جو ہوتے ہیں نا وہ ہاتھوں سے دھونے ہوتے ہیں، تو ہمیں ڈش واشر کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مگر یہ کہ چلو تھوڑی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. مگر اس کے باوجود ہمیں ہاتھوں سے برتن سارے دھونے پڑتے ہیں. اور ہمارے ظاہر ایشین گھروں میں کھانا وغیرہ زیادہ پکتا ہے اور گریسی بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے لائٹ کھانا تو نہیں پکتا یا کھا کے چلو جی کچن صاف کر کے نکل آؤ باہر، تو ایسی والی کوئی سٹوری نہیں ہوتی. تو ہمارے ماشاءاللہ سے سارا دن ایسے ہی ہوتا ہے، کچن میں رونق لگی ہوتی ہے رات تک، جب تک آپ سوتے نہیں ہیں آپ کا کھانا پینا چلتا رہتا ہے. تو ہاتھوں سے بھی برتن اتنے ہی اسی طرح سے دھونے پڑتے ہیں جس طرح ڈش واشر تو بس ایک ایسا ہے کہ ایک چھوٹی موٹی ہیلپ ہی ہے آپ کے لیے. ایون کہ ڈش واشر میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ برتنوں کو صاف کر کے رکھنا پڑتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ ہاتھ سے ہی برتن دھو لے سارے اس میں، تاکہ اوبویسلی کوئی بھی چیز نہ ایسے جو پھنس جائے اس میں جا کے. تو اس لیے ہے کہ آپ ہم لوگوں کو پھر بھی ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ دیچکیاں ہیں آپ ڈش واشر میں نہیں رکھ سکتے، پریشر کوکر ہے، گرائنڈرز ہیں. ایون کہ شروع میں جو میرے کچھ گلاس ہوتے تھے وہ بھی بعض دفعہ جو ہے نا، اور سالن کے جو بولز وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی کہیں سے کریک وغیرہ ہو جاتے تھے. تو مے بی اس کا ٹیمپریچر ہائی تھا سٹارٹنگ میں، مگر اب ٹھیک ہے الحمدللہ. برتن بہت اچھے دھلتے ہیں اس میں یہ نہیں کہتی، مگر ہیلپ بھی ہے بہت. مگر یہ ہے کہ پھر بھی ہم لوگوں کو نا ہاتھوں سے الگ برتن وغیرہ دھونے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے بنائی تھی جی اس میں کھانا، تو میں نے کہا چلو جی اس کو میں ساتھ ہی دھو کے رکھ دیتی ہوں، پھر ذرا آسانی ہوتی ہے. برتن اگر دھلے ہوئے ہوں، کچن صاف ہو، تو بلیو کریں سارا دن جو ہے نا آپ کا کچن میں دل لگتا ہے، اور کچن صفائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور آپ جو ہے نا سارے ہر کام کر لیتے ہوتے ہیں. بس جی جب کچن کلیئر کر لوں تو اس کے بعد جو ہے ناشتے کی تیاری کریں گے. اور آج جو ہے میرا ناشتہ بالکل بھی پراٹھے اور اس طرح کی، بلکہ بریڈ بھی بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کھاؤں. اور تھوڑا سا میرا بھی جو ہے نا گلا اپسیٹ ہو رہا تھا، اور تھوڑی سی طبیعت میری بھی اپسیٹ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کیوں نہ میں ایگز وغیرہ جو ہے نا بوائل کر کے کھاؤں. مگر پھر اس کے بعد جب میں نے فریج کھولا، اور فریج کھولنے کے بعد دیکھا کہ میرے پاس فریج میں کڑی پڑی ہوئی ہے، تو میں نے کہا چلو جی میرا موڈ بن گیا کہ میں نان کے ساتھ آج کڑی کھاؤں اور چائے پکا کے کھاؤں. یہ جی میں نے بچوں کا ناشتہ بنایا تھا، اور چاکلیٹ سپریڈ ان کو لگا کے دی تھی بریڈ پہ. تو وہ جی ساری کچھ شیلف پہ لگ چکی تھی، تو میں نے کہا پہلے میں اس کو صاف کروں. اور کیونکہ میں نے ناشتہ بنانا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے، تو پھر میرے سے جو ہے نا ناشتہ بنتا نہیں ہے اگر گند پڑا ہوا ہو کچن میں، یا چولہے پہ گند پڑا ہو تو پھر کافی مشکل ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا پہلے اس کو سارا کلیئر کر لیا جائے، صاف ستھرا کر لیا جائے، تو اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے جو ہے نا بندہ ناشتہ کرتا ہے. تو ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ناشتہ ساتھ ساتھ جو ہے نا صاف کر لیں گے نا ہر چیز، تو پھر اس کے بعد آپ ریلیکس ہو کے ناشتہ کرتے ہیں. آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ جی آپ نے اب یہ صاف کرنا ہے، اب آپ نے وہ صاف کرنا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.
बस जी, माँओं का एहसास तभी होता है जब इंसान खुद माँ बनता है, और वही माँ वाली सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना जब आपके सर पर आती हैं ना, तो सही वाली अपने माँ बाप की कदर होती है। बाप जो बाहर जाके सारा दिन काम करता है अपने बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, वो भी सारा दिन स्ट्रगलिंग करता है, वो अपनी जगह जो है हार्ड वर्क करता है अपने बच्चों के लिए। और अब जो माएँ हैं वो घर में रह के उनको तरबियत देती हैं और उनको जो है उनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, अपनी सारी ख्वाहिशें ख़त्म कर देती हैं और अपना जो है ना सारा कुछ बच्चों के ऊपर कर देती हैं अपनी ज़िंदगी। तो मगर मेरी जो सोच है ना, मेरी सोच ये है कि माँओं को अपना भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माएँ अगर घर में तंदुरुस्त हैं, फ्रेश हैं, अच्छी सेहत वाली हैं, तो बच्चे भी जो है ना, बच्चे बेशक जवान भी हो जाए ना, माएँ हर बंदे को ना माँ की ज़रूरत होती है, माँ बाप दोनों की। तो इसलिए जो है ना माँओं को अपना ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आजकल ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। पहले माएँ इतना ज़्यादा अपना ख़्याल नहीं रखती थीं, सिर्फ बच्चों का ख़्याल रखना, घर का ख़्याल रखना, और बिलीव करें वो फिर अपनी सेहत से चली जाती हैं। और जब वो अपनी सेहत से चली जाती हैं ना, तो फिर उसके बाद अगर आपके पास सेहत नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी मोहताजी होती है अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो अल्लाह मियाँ सब माँ बाप को जो है तंदुरुस्त तवाना रखे और सेहतमंद रखे, कि चलते फिरते जो है ना अल्लाह मियाँ के पास जाएं। और हर बंदे ने ही अल्लाह के पास जाना है, एंड में जो है ना आपकी आखिरत जो है वो एंड ही है, आपने अल्लाह के पास जाना है, मगर ये है कि आप सेहतमंद होके जाएं। बाकी बीमारियां जो हैं वो नॉर्मल है, वो अल्लाह की तरफ से तो आपको आती ही आती हैं, मगर ये है कि आप अपने आप की जो सेहत का है ना वो ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे जी मैंने अपनी बना ली है मज़ेदार सी चाय, थोड़ी सी गिर गई थी क्योंकि ये पैन जो है ना थोड़ा सा सेट नहीं है, इससे हमेशा चाय गिर जाती होती है। तो आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था अच्छी ऐसी पकी हुई चाय पीने को, तो मैंने अपना नाश्ता कर लिया है तैयार। और ये जी इतने मज़े का रोस्ट नान मैंने अपने लिए बनाया है, और साथ जी कड़ी है मेरी। और वैसे बड़ा मज़ा आया था मुझे ये जो है ना नाश्ता करके, और अच्छा नाश्ता कर लो तो ज़रा ये है ना कि मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। बस जी ज़रा किचन से बाहर निकली हूँ तो ये देखें ज़रा मेरे बेडरूम में कौन लेटा हुआ है फ्लोर पे। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा था। ये इतना प्यार करता है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हमेशा हर रोज़ मेरे कमरे में आ जाता है या मेरे बच्चों के कमरे में आ जाता है और फिर सो जाता है, आराम से अपनी नींद पूरी करता है, रिलैक्स करता है, खाता है, और बस जी इसकी ज़िंदगी जो है ना बहुत मज़े की है। खाना पीना, कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिल का टेंशन नहीं है, कोई घर के रेंट का टेंशन नहीं है, कोई बस खाओ पियो ऐश करो मौजे करो और बस। तो बाहर फिर सैर करने चला जाता है, और बाहर से जब थक के आ जाता है तो बस फिर खाना शाना खा के फिर सो जाता है सारा दिन। तो ये है कि माशाल्लाह से जानवर जो है ना वो प्यार के होते हैं, जो उनसे प्यार करता है वो बस उनसे प्यार करते होते हैं और बड़े प्यार वाले होते हैं। और मैंने जानवरों के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है कि अप्रिशिएट जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं। इसको पता है कि मैं इसको खाना देती हूँ, इसकी लुक आफ्टर करती हूँ, तो ये इतना ज़्यादा अटैच है मेरे साथ। प्यार तो ये सबसे ही करता है, बच्चों से। बच्चे भी अगर स्कूल में हों, बच्चे घर पे ना हों, तो उनको मिस करता है, उनको याद करता है, आवाज़ें बनाता है कि जी कहाँ पर हैं सारे बच्चे। तो मगर ये कि इसको ये पता है कि मैं इसको खाना देती हूँ तो मेरे जो है ना आगे पीछे घूमता फिरता है और इतना प्यार करता है और लाड करता है। तो बिलीव करें मेरा भी इसके बगैर गुजारा नहीं होता। मैं सारा दिन इसको ना देखूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई चीज़ मिसिंग हो रही है, फिर मैं इसको याद करने लग जाती हूँ। तो जब ये बाहर से आता तो फिर इसके साथ मैं अच्छा जो है ना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ना अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो बस जी मैं किचन के कामों से फ़ारिग हुई हूँ और मैंने कहा चलो जी मैंने एक दो बर्तन देखने थे अपने घर के लिए, मुझे चाहिए थे बोल। और बोल वैसे तो थे मेरे पास, मगर मैंने कहा चलो जी एक आधा और मेरा कोई सलाद वगैरह या चाट वगैरह इस तरह, या कोई और जो सॉस पैन होते हैं इस तरह मुझे था कि मैं देखूं, क्योंकि मुझे चाहिए था। और आगे में भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने, फैमिली ने मेरे घर में दावत आने वाली थी, तो मैंने कहा चलो जी मैं कुछ ना कुछ बर्तन आके देखूं। कोई ना कोई आपको पता है चीज़ चाहिए ही होती है घरों में, कभी ये चीज़ चाहिए, कभी वो चीज़ चाहिए, कभी बच्चों की चीज़ चाहिए, तो ऐसे सिलसिला चलता रहता है। तो बस कोई ना कोई चीज़, मुझे शौक़ भी है बहुत ज़्यादा पौधों का, बर्तनों का, बेडशीटों का, घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना मुझे उन सब का शौक़ है। अच्छे ग्लासेस का, अच्छे मग्गों का,
تو ہر چیز جب بھی نہیں آتی ہے تو اچھا لگتا ہے دیکھ کے، دل کرتا ہے کہ بندہ اب لو. مگر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اسٹوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پر گھروں میں، بیڈ رومز میں، لیونگ رومز میں یا کچن میں جو ہے نا اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی. الحمدللہ میرا گھر کافی بڑا ہے، جب سے ہم نے ایکسٹینشن کی ہے اور زیادہ بڑا ہو گیا ہے، تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے. مگر کچن میں آپ کو پتہ ہے کیبنٹس وغیرہ تو وہی ہوتی ہیں، تو بہت زیادہ جس طرح ہم پاکستان میں چیزیں سٹور کر لیتے ہوتے ہیں، وہاں پہ پراپر سٹور ہوتے ہیں اور الماریاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، کچن بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہم لوگ جتنے برتن لے کے رکھی جائیں. اور وہاں پہ الحمدللہ ایک اور اچھی بات ہے کہ وہاں پہ آیا گیا بہت زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے فیملیز ہوتی ہیں، سارے آتے ہیں ویکنڈز میں یا روزمرہ میں کوئی نہ کوئی آیا گیا لگا رہتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے کسی کا اس طرح سے آنا جانا نہیں ہوتا. اگر آپ کی فیملی ہے تو آبویسلی اس نے آنا ہے آپ کے گھر میں، یا آپ کے فرینڈز ہیں، آپ نے فرینڈز یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں تو وہ بھی پھر روز تھوڑی آتے ہیں، وہ تو کبھی کبھی آتے ہیں. تو جن کا فیملی بھی نہیں ہے، جن کی اتنے زیادہ فرینڈز بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے اتنی زیادہ چیزیں گھر میں رکھنا جو ہے نا وہ فضول ہوتی ہیں. بس نارمل چیزیں ہونی چاہیے جتنا یہاں پہ، کیونکہ آپ نے کام بھی سارے خود ہی کرنے ہیں اپنے، تو جتنی چیزیں کم ہوں گی نا اتنا ایزی ہوگا آپ کے لیے گھر سنبھالنا، گھر کی لک آفٹر کرنا اور ان کی صفائی بھی رکھنا. ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ صفائی ہو تو آپ کو پتہ ہے پھر گھر اچھا بھی لگتا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ آپ سامان لے کے رکھ لو گے تو جو آپ سنبھال بھی نہیں سکو گے. ہر چیز کی مینٹیننس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو میں نے جی یہاں سے اپنے پسند کی چیزیں جو بھی میں نے لینی تھی میں نے لے لی تھی. تو میں نے پھر گھر جانا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ آ چکے تھے گھر میں اور ان کو میں نے جو ہے دن کا لنچ بنا کے دینا تھا. تو میں نے کہا چلو جی ان کو لنچ بھی بنا کے دے دوں، اس کے بعد پھر میں نے کھانے کی بھی تیاری کرنی تھی. اور ویکنڈ تھوڑا سا بزی ہوتا ہے کیونکہ ویکنڈ میں بچے بھی گھر ہوتے ہیں، میاں صاحب بھی کام کر کے آ جاتے ہیں ٹائم پہ. تو اچھا ایک ساتھ جو ہوتا ہے وہ فیملی ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے. تو پھر اچھا لگتا ہے اچھے کھانے بندہ پکا کے، تو بس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اچھا ٹائم سپینڈ کرے. تو جی میں یہاں پہ اپنے میاں کے لیے بنا رہی ہوں سارین فش. اور سارین فش کے بعد آج کل وہ تھوڑی سی ڈائٹ پہ ہیں تو آلو وغیرہ انہوں نے اسکپ کیا ہوا ہے، تو جسٹ فش لے لیتے ہیں اور ساتھ کوئی مکس ویجیٹیبل لے لیتے ہیں یا چیز لے لیتے ہیں، یا سلاد بنا دوں تو وہ بھی ان کے لیے صحیح ہوتا ہے. اور یا اس کے ساتھ جو ہے پروٹین شیک وغیرہ بنا دوں تو وہ لے لیتے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ کہ پھر شام کو ڈنر ہی کرتے ہوتے ہیں، وہ اتنا زیادہ کھانے کا نہیں وہ بادر کرتے. تو فش آپ کو پتہ ہے کھانی چاہیے ویک میں ایک دفعہ تو مسٹ ہے، چاہے ٹیونا ہے، سیمن ہے، مطلب کوئی بھی فش ہے آپ کے لیے، جسم کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو کم سے کم جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ کھا لینی چاہیے. تو یہ ہے کہ فش کو فرائی بھی ذرا ہیلتھی نہیں ہوتا، تو بندہ گرل کر لے، بندہ اس کو ہلکا سا جو ہے نا بالکل آئل نہ ہونے کے برابر کرے، تو اس طرح جو ہے نا آپ کھا لو. تو اوبویسلی بعض دفعہ اسٹیم نہیں کھائی جاتی، بوائل نہیں کھائی جاتی، مگر یہ کہ آپ گرل کر لو بالکل ہلکا سا پنچ سا آئل ڈال کے، اور شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ. بس میں کہتی ہوں ڈیپ فرائی زیادہ آپ کوشش کرو کہ آپ نہ کھاؤ، تو آپ کے لیے ہیلتھی بھی رہتا ہے. تو یہاں پہ جی میں ان کے لیے بنا رہی ہوں مکس سبزی. تو مکس سبزیوں میں یہ میں نارملی فریش ویجیٹیبلز لا کے بناتی ہوتی ہوں. میں جو چکن اسٹیک کے ساتھ یا فش وغیرہ کے ساتھ، مگر ایمرجنسی کے لیے میں جو ہے نا ایک ایکسٹرا بیگ بھی لا کے رکھ لیتی ہوتی ہوں کہ اگر اچانک جو ہے کوئی نہ کوئی آ جائے یا کسی کے لیے لنچ بنانا ہو، یا گھر کے لیے بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے خالی پیس وغیرہ کھانے کا، تو وہ پھر میں ایکسٹرا ایمرجنسی کے لیے لا کے رکھ لیتی ہوتی ہوں. تو یہاں پہ جی میں نے ڈالا ہے بٹر، اور بس سالٹ ڈالوں گی اور بلیک پیپر ڈالوں گی، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ اس کو بنا لوں گی ہلکا سا آرام سے. تو وہ بس 2 منٹ میں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آرام سے. یہ دیکھیں جی میں نے مائکرو ویو سے نکالا ہے، اور بس اس میں اصل میں ہوتا ہے سوس، ٹومیٹو سوس سا ہوتا ہے، بہت مزے کا ہوتا ہے. اور یہ جب بھی وارم کریں گے، کور بھی کریں گے، وہ پھر بھی جو ہے نا ایسے پھیل جاتا ہوتا ہے پلیٹ میں. تو بس آپ ٹیشو سے ایسے صاف کر لیں، تو کیونکہ اوبویسلی سوس کے ساتھ تو پھر وہ فوراً سے گرم ہونے لگ جاتا ہے اور پھر جو ہے ساری پلیٹ میں پھیل جاتا ہے. یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے چیز، اور چیز ہم سب کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے. اور ایون کہ میری بچیاں جو ہیں وہ اسکول میں جب سینڈوچ لے کے جاتی ہیں تو وہ چیز سینڈوچ مسٹ لے کے جاتی ہیں، ان کے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، بہت انہیں پسند ہے. تو مجھے خود پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے، میں ہر چیز میں چیز ہی ڈال رہی ہوتی ہوں، چاہے وہ سینڈوچ ہے، چاہے وہ آملیٹ ہے، چاہے وہ پیزا وغیرہ ہے، پیزا پائی ہے،
پاستا وغیرہ ہے، کچھ بھی ہے، چیز کا ضرور میں شامل کرتی ہوں اس میں کہ چلو جی بہت زیادہ بھی نہیں، مگر یہ کہ اچھی لگتی ہے ذرا ٹیسٹ۔ تو یہاں پہ جی ہو گیا ہے میرے میاں کا لنچ ریڈی، اور پھر اس کے بعد جی اب دیکھیں جی سنوئی کا باہر جانے کا ہو گیا ہے ٹائم۔ تو اب دیکھنا، یہ دیکھیں کیسے بھاگا ہے، جیسے بس اب اس کو نا باہر جانے کی پڑی ہوئی ہے کہ میں باہر چلا جاؤں۔ بس یہ بھی راؤنڈ لگا کر آئے گا باہر سے، تو جب تھکا ٹوٹا ہوا آئے گا تو بس پھر اس نے کھانا کھانا، پھر سو جانا ہے۔ ویدر چیک کریں ذرا، کتنے مزے کا ویدر ہوا ہوا ہے باہر، بہت بڑا اچھا، شام کے ٹائم بڑا اچھا ویدر ہو جاتا ہے۔ تو میں یہیں پہ جو ہے نا واک وغیرہ کر لیتی ہوتی ہوں کھانا شانا کھا کے، تو اچھا اندر سیفٹی بھی ہے، آرام سے بندہ اپنی واک کر لیتا ہے، تو کھانا وغیرہ بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ذرا کیوٹ، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ۔ آپ سب کا تھینک یو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کا، اور میں انشاءاللہ روز اچھی اچھی ریسیپیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی، جتنے اچھے مومنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ اپنا آپ سب نے بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور پلیز میرا پیج ضرور اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا، اور انشاءاللہ میں آپ کو ہر روز ایک اچھے سے اچھا ولاگ دکھایا کروں گی جتنا بھی میرے لیے پاسبل ہو جائے گا۔ تو سنوئی جی جا رہا ہے اپنا پھرنے۔ اللہ حافظ۔